بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان اور سعودی عربیہ کے معاہدے پہ ہم ایک شو کر رہے ہیں، یہ اس کا تیسرا پارٹ ہے۔ ہم نے ایک سوال پہ یہ شو ختم کیا تھا پچھلا، کہ پاکستان اور سعودیہ کے معاہدے کا اس خطے پر کیا افیکٹ ہو سکتا ہے، اس خطے میں کیا چینجز آ سکتی ہیں، اور اس خطے کو، اس معاہدے کا کیا خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو اسی کے لیے ہم بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے زرار خان صاحب۔ سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں ہم اس ساری سعودیہ اور پاکستان کے ایگریمنٹ کے بعد کون کون سی کنٹریز ایسی ہیں جو یا تو اس الائنس کو جوائن کریں گی یا اس الائنس کے خلاف ہوں گی؟ دیکھیں، یہ سوال جو آپ کا نا، اس میں جو عرب ممالک ہیں نا، جی جی ان سب کی جو انسیکیورٹیز ہیں وہ سیم ہی ہیں، جی اور اس سے ایک بہت بڑا فرق یہ پڑ سکتا ہے، بہت بڑا فرق میرے خیال میں، کہ جو انہوں نے ایک ببل، ایک ڈیلوژن سے کریٹ کیا تھا کہ آپ کا اصل دشمن ایران ہے اور آپ کو ایران سے بچانے کے لیے ہماری ضرورت ہے۔ پہلے اپنی بادشاہت بچانے کے لیے ہماری ضرورت ہے، پھر ایران سے بچانے کے لیے ہماری ضرورت ہے۔ میرے خیال اس میں بہت بڑا فرق آئے گا۔ جی اس میں فرق اس لیے آئے گا کہ ایران کی بڑے اسٹرانگ ٹائز اور ریلیشنز ہیں رشیا کے ساتھ شروع سے۔ جی امریکن کے ساتھ تو ان کی کبھی بھی نہیں بنی ہے، شاہ کی حکومت میں جب تھے اس وقت تھا، اس کے بعد تو جو ریولوشن کے بعد تو ہیں ہی رشینز ان کے ساتھ۔ تو وہ جو آئس ہے، وہ سرد موری جو وہ کم ہو سکتی ہے۔ ایک اس ریجن میں بڑا ڈراسٹک ڈفرینس یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ بات کلیئر ہو جائے کہ ہمارا جو اینیمی ہے وہ کامن ہے۔ وہ ایران نہیں ہے، بالکل، وہ اسرائیل ہی ہے، اور اسرائیل کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے۔ یہ بڑی چینج اس سے آ سکتی ہے اس ریجن میں۔ اور پھر اگر یہ بلاک بن گیا، جس کے بارے میں کافی عرصے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ چائنا، رشیا، ایران، پاکستان، افغانستان، سعودیہ اس وقت نہیں تھا بیچ میں، لیکن ترکی بڑا میجر پلیئر ہے، بڑا ملک ہے۔ بالکل تو یہ 6-7 ملک اگر اکٹھے ہو گئے تو یہ تو بڑا اسٹرانگ ایک بلاک بنتا ہے۔ بالکل۔ ایون پورا یورپ اور امریکہ بھی اکٹھا ہو جائے تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا پھر۔ سر، یہ بلاک تو میرے خیال سے ان لمیٹڈ ویپنری اور ان لمیٹڈ پیسہ اور تیل لے کے میرے خیال سے یہ تو چاند پہ بھی قبضہ کر سکتے ہیں۔ ویپنری میں چائنا اور رشیا کی وجہ سے، باقی مسلم ممالک اور ان کا بہت تو ابھی تک ڈیپینڈنٹ نہیں تھے سارے۔ دیکھیں نا، 1973 تک جو تھے نا، 68 تک، 68 تک ایجپٹ بڑا مین پلیئر تھا، اور اسرائیل سے جتنی بھی ڈیفیٹس ہوئی، ہیوملیشنز ہوئی، اس کے لیے کاؤنٹر کرنے کے۔ لیکن 68 کے بعد آپ جو 73 کے بعد آپ اس کا نام نہیں سنیں گے ایجپٹ کا۔ ایجپٹ 73 کے بعد کسی عرب اسرائیل وار میں نہیں آیا ہے، کوئی میجر رول نہیں رہا اس کا۔ انہوں نے ڈیوائڈ ہی کرتے رہے مسلمانوں کی اسٹرینتھ کو۔ اب یہ سب یونائٹ ہو گئے تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ جو سورسز ہیں عرب دنیا کے پاس، ان کے پاس تیل ہے، اب تیل کا بھی الٹرنیٹ انہوں نے بہت سارے نکال لیے ہیں، الٹرنیٹ سورسز۔ گلف وار کے بعد دیکھیں وہی بات بار بار آ جاتی ہے۔ جب ان کو یہ تھریٹ ہوا، جیسے کہ اللہ مغفرت کرے، کیا زبردست کیریکٹر تھا شاہ فیصل شہید کا۔ بالکل، ان کو جب ویسٹ نے بہت، ہینری کسنجر نے کوئی تھریٹ کیا کافی، جب ان کو پریشرائز کیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، ہم ان کنوؤں کو آگ لگا دیں گے اور ہم دوبارہ اپنے بدوؤں کے زندگی گزارنے کے لیے خیموں میں رہ لیں گے، ہمیں کھجور اور دودھ سے غرض ہے، وہ ہمیں کوئی نہیں روک سکتا اس سے۔ اس نے تھریٹ کیا تھا کہ ہم تباہ کر دیں گے اگر تم لوگوں پہ زبردستی کرو گے، کیونکہ آئل امبارگو لگا دیا تھا انہوں نے فرسٹ ٹائم 73 میں۔ تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی، وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی۔ اب انہوں نے الٹرنیٹ سورسز نکال دیے ہیں۔ آج آپ سولر کو ہی دیکھ لیں، یہ میرا آپ نے تو ایجاد نہیں کیا ہے، بالکل، ونڈ ملز کو دیکھ لیں۔ پھر فیول کے ڈفرینٹ سورسز انہوں نے نکال لیے، الیکٹرک گاڑیاں بنا لی ہیں، اور ان کا پاس اپنا آئل بھی ہے، ایسا نہیں کہ شیل آئل جو ہے ان کا، یہ سی شیلز جو ہوتے ہیں ان کے، وہ ٹیکنالوجی دیکھ لیں تو وہ سپرمیسی مسلمانوں کی نہیں رہی۔ لیکن یہ کہ اس کے علاوہ اس کے باوجود بھی ایک بہت بڑی ہیلپ ہو سکتی ہے جب یہ اکٹھے ہو جائے۔ تو ویپنری اگر ان ملکوں کی ہو اور پھر سپورٹ اور ویلتھ ان ملکوں کی ہو تو یہ دنیا کا نقشہ ہی بدل دے گی۔ بالکل ایسے ہی ہے سر، اگر اس خطے کا ایک بلاک بن رہا ہے، مسلمان سارے اکٹھے، رشیا چائنا ساتھ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سری لنکا اور بنگلہ دیش کے لیے یہ خطرناک ہوگا یا ان کے بھی فائدے میں جائے گی یہ بات؟ دیکھیے، جنرلی تو اوور دا
پیریڈ آف ٹائم جو انڈینز کی جو گرپ تھی اس ریجن میں اب وہ نہیں رہی ہے. جی اٹ سیلف بھی انڈین گورنمنٹ بہت کرٹیسزم کا شکار ہے اور ان کے عجیب و غریب پالیسیز ہیں, ایکسٹریمزم ہے بہت زیادہ وہاں پر ریلیجیس. تو بات یہ ہے کہ نہ سری لنکا میں آپ اس کی گرفت رہی, بنگلہ دیش تو آپ نے ریسنٹ سیناریو میں دیکھ لیا کہ وہ تو بڑے ڈراسٹک چینج آیا ہے, بالکل وہ تو آلموسٹ اینٹی انڈینز ہی ہو گئے ہیں. بالکل. اور جبکہ پہلے ان کی بڑی انڈرسٹینڈنگ تھی. جو ایگزائل میں ان کی جو پرائم منسٹر ہے وہ بھی انڈیا میں ہی ہے. بالکل. تو مطلب اس ریجن میں آلریڈی یہ گروپ ان کا جو یہ گرپ تھی یہ وہ لوز ہو چکی ہے, اور پاکستان ایک بڑا میجر پلیئر بن رہا ہے اس ریجن میں, اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس بھی کافی مڈل مین پاکستان میں سے بن سکتا ہے ان ساروں کو اکٹھا کرنے کے لیے. بالکل بن سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. بس ہمیں ایک ایسی ویژنری اور ریولوشنری ٹائپ کی اگر ہمیں اس وقت قیادت مل گئی جی تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت آئیڈیل ٹائم ہے اس کے لیے. بالکل. اس میں امریکنز کا بڑا عجیب سا اسٹانس ہے, ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے. میں پچھلے دنوں ٹرمپ کا ایک بیان میں نے سنا, میں تو بڑا حیران ہوں اس کے اوپر. اس نے کہ بھائی مسلمان ملکوں کو چاہیے, پاکستان ہو گیا, سعودیہ ہو گیا, ایجپٹ ہو گیا, عراق, ترکی ہو گیا, ان کو چاہیے کہ مل کر اپنی فورسز بنا کر غزہ میں بھیجیں تاکہ اسرائیلی جو وہ ہے سولجر جب وہ اس کو انخلا ہو ان کا نکل جائے وہاں سے. میں نے کہا یہ اس نے کیا عجیب ایک بات کر دی. ٹرمپ خود بھی مجھے لگتا ہے کہ اب تنگ آیا ہوا ہے ان کی پالیسیز, جیوز کی پالیسیز کی وجہ سے, کیونکہ وہ بہت ذلیل ہو گیا ہے. تو جس طرح پچھلے اپنے ٹرم میں آیا تھا اس کی اور سینیریو تھا اور لوگ اس کے بارے میں سمجھتے تھے کہ یہ جنگیں ختم کرواتا ہے. اس ٹرم میں اس بیچارہ پھنس گیا. اس کی تو پالیسی شاید اس کو خود بھی سمجھ نہیں آتی, دنیا کیا سمجھ آئے گی. لیکن جہاں تک اسرائیل کی بات ہے, اسرائیل کو امریکن سپورٹ اپنی مرضی سے نہیں کرتے ہیں, وہ اسرائیل ان کو بلیک میل کرتا ہے. جی ان کے لیڈرز, ان کے سینیٹرز, ان کے ٹاپ کے بیوروکریٹس کہاں ان سب کی ایوری ون از باٹ بائی اسرائیل. بس ان سب کے پاس ویڈیوز ہیں. یہ کیا ہے اللہ جانتا ہے. یہ یہود کا جو نیٹ ورک ہے, انہوں نے جس طرح یہ پوری دنیا کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے, بالکل. مجھے زندگی میں کبھی بھی وہ ہیوملیشن نہیں بھولے گی. ہم بیٹا کمزور قسم کے مسلمان ہیں, ہم صرف افسوس کر سکتے ہیں, کوئی پریکٹیکل رول ہم نے کبھی پلے نہیں کیا ہے, اور مجھے اس چیز کا بڑا افسوس رہے گا. لیکن بہرحال وہ گلف وار میں ایک بریفنگ دے رہا تھا امریکن جنرل, سارے جرنلسٹ کو بٹھا کر, امریکن جنرل تھا, تو وہ کہہ رہا تھا جی کہ دیکھیں یہ سارا عرب ورلڈ ہے, میپ کے اوپر اس طرح اشارہ کر رہا تھا, اور اس نے آئی ڈونٹ نو کیمرے میں میرا یہ ٹیبل آ رہا ہے کہ نہیں, اور اس نے تھم کے امپریشن سے یوں کر کے یہ اسرائیل چھپ گیا. دیٹ واز ویری ہیومیلیٹنگ کہ وہ انگوٹھے سے چھپنے والے اسرائیل نے پوری عرب دنیا کو آگے لگایا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے نہیں, تو وہ مسلمانوں کی تو بہت ہیومیلیشن کی بات ہے, بڑے عرصے سے ہے. بالکل. دیکھیں نا ترکی کتنی بڑی پاور ہے, پاکستان کتنی بڑی پاور ہے, ایجپٹ کتنی بڑی پاور ہے, بالکل. عراق کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے, ایران کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے. ہم سب مل کر بھی یہودوں کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے, میں کیا کہوں کس کس لیول پر کون سے جنرل, کون سا سیاستدان, اور کس کی ان کے پاس کیسی ویڈیو ہوگی, کیا ویڈیو ہوگی, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اچھا اب تو ویڈیوز کو بھی بندہ وہ نہیں کر سکتا. اے آئی تو اتنا خطرناک ہے, جو ان کا ان پیڈ ورژن ہے اس میں یہ دو بندوں کو کچھ حرکتیں کرتے ہوئے دکھاتے ہیں تو انسان یقین نہیں کر سکتا کہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے. بالکل. تو دنیا ابھی بڑی ڈفرینٹ موڈ میں چلی گئی ہے, اور اس خطے پر بڑی ڈراسٹک اس کی چینجز ہوں گے, کیونکہ گیم چینجر آ گیا ہے ابھی چائنا اور پاکستان. بالکل. تو یہ لوگ اس کو فورسی کریں گے. امریکنس کے اوپر ٹرسٹ کسی کو نہیں ہے, اوور دا پیسج آف ٹائم امریکنس نے سب کو بیٹرے کیا ہے. بالکل. تو اس سے چینج آئے گا بیٹا, اس سیزن میں بہت بڑا چینج آئے گا. سر ایک آخری سوال کہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سارے کے بعد چائنا سپر پاور بنے گا اور امریکہ کا زوال آ گیا؟ بیٹا زوال تو بڑے عرصے سے امریکہ کا آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور جہاں تک چائنا کے سپر پاور ہونے کی بات ہے تو چائنا اس وقت ایمرجنگ سپر پاور ہی ہے. دیکھیں نا امریکنز نے ان کو جب بھی دبانے کی کوشش کی, یہ نہیں دبائے. ان کی پالیسیز بہت ہی اسٹرانگ پالیسیز ہوتی ہیں چائنیز کی, لیکن یہ بہت قبل از وقت ہے کہ امریکہ کو دبا دیں گے یا تباہ کر دیں گے. تھرڈ ورلڈ وار کی طرف اگر قصہ گیا تو پھر تو دنیا ہی تباہ ہو جائے گی. بالکل. ادروائز تو چائنا نے اوور کم کافی حد تک کر لیا امریکہ کو. ویسٹ کے حالات میں خود بھی دیکھ چکا ہوں, آپ کو بھی پتہ ہوگا. جی. ریسیشن ہی ریسیشن ہے, اور یہ ریجن جو ہے یہ ابھی گرو کر رہا ہے, اس کا پوٹینشیل بہت ہے.
تو ابھی چیزوں میں بھی تھوڑا ٹائم لگے گا. امریکنس کی اب گرفت تو سر پاکستان میں بھی تیل نکلا ہے. تیل تو بیٹا پاکستان میں ہمیشہ سے تھا, یہ نہیں ہے. دیکھیں یہ وہی باتیں آ جاتی. دیکھیں آپ کو شاید عمران خان کا وہ یاد ہو ایک دور جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی بس اب ہمیں کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں اتنا بڑا تیل کا ذخیرہ نکلا ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. اور واقعی پاکستان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, جو نیڈ ہے, جو پاکستان کی فائنینشیل جو پرابلمز ہیں وہ ساری سیٹل ہو جاتی ہیں, وہ بڑا ایسا ذخیرہ. لیکن بات یہ کہ وہ بات دب گئی. بالکل. اب ہمیں امپریشن یہی دیا جاتا ہے کہ جی وہ اگر آپ ایسا کوئی ذخیرہ کھول لیں گے تو امریکہ کہہ رہا ہے بچو یہ میں اس طرح کر لوں گا, میں اس طرح کر لوں گا. تیل کے شوقین ہی وہی ہیں. بس وہ تیل کے شوقین ہے نہیں کہ, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہ کمین ہی رہیں, یہ ہمارے کنٹرول میں ہی رہیں تو ہماری منمانی چل سکتی ہے. دیکھیں نا پنڈ کا چودھری تو چودھری تب تک ہے جب آپ اور میرے پاس طاقت نہیں ہے. تو بالکل اب وہ پنڈ کے چودھریوں کو ڈراموں میں دکھاتے ہیں نا, کوئی کسی کا بیٹا پڑھ کر آ گیا اور بڑا نواب بن گیا تو چودھری کی بات تھوڑی مانے گا وہ پھر خود چودھری بن جائے گا نا. بالکل یہی بات ہے. تو چودھری کی کمانڈ تو تب ہی رہے گی جب تک وہ اس اگلا کمزور ہے, اس کا کوئی اوپوننٹ نہ ہو. بالکل. تو ہم اسلامی ملک جتنے کمزور ہوں گے, دیکھیں نا پاکستان کو کبھی انہوں نے ڈوبنے نہیں دیا. اللہ معاف کرے, بڑی اچھی ایک نیت سے میں بات کروں, میں کہتا تھا یار ایک دفعہ پاکستان ڈیفالٹ کر لے, کیونکہ آپ ڈیفالٹ کریں گے تو پھر آپ بہتری کی طرف جائیں گے. لیکن وہ کبھی پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا. وہ کس لیے کہ ان کو انسٹیبل پاکستان ان کے مفاد میں ہے. بالکل اسٹیبل پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. اگر پاکستان میں کوئی ریوولٹ آتا ہے, کوئی انقلاب آتا ہے اور پاکستان جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو کرپشن ہے, جو حکمرانوں کی کرپشن ہے, جو بیوروکریٹس کی کرپشن ہے, جو ہماری فوج میں کرپشن ہے, وہ ختم ہوگی تو آپ سوچیں ہمارے پاس کتنے ریسورسز ہیں. آپ سوچ سکتے سر ہیں, گنتی ہی نہیں ہے. دیکھیں ہم دنیا کی 6ٹھی بڑی آرمی ہے ہمارے پاس, پاپولیشن میں ہمارا بہت بڑا فگر ہے ہمارے پاس, ریسورسز ہمارے پاس بے شمار ہے, یوتھ ہمارے پاس بے شمار ہے, نیچرل ریسورسز کی ہمارے پاس کمی نہیں ہے, 4 موسم ہمارے پاس ہے, ایگریکلچر ہے ہمارے پاس, معدنیات ہے ہمارے پاس, کیا نہیں ہے. تو پاکستان ایسے پوٹینشیل کا ملک ہے کہ اس کا پوٹینشیل اس کے لیے عذاب بنا ہوا. بالکل سر, بس دعا ہی ہے کہ بہتری ہے مسلمانوں کے لیے. بڑا دکھ ہوتا ہے فلسطین کے حالات دیکھ کے, اور یہ سارے مسلمان جتنے بھی عرب ممالک ہیں یا پاکستان ہے یا جتنے بھی جو بہت بڑے مسلمان بننے کا دعویٰ کرتے ہیں, ان ساروں کو ایک دفعہ سمجھ آئے کہ ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے فلسطین کو بھی لے کے. بہت اچھا معاہدہ یہ ہے پاکستان اور سعودیہ کا. اللہ کرے کہ باقی مسلم ممالک بھی ہمارے ساتھ آئیں. چائنا اور رشیا کو بھی ہمیں آن بورڈ لینا چاہیے, بلکہ بنگلہ دیش, نیپال اور جو ہمارے نیبرنگ جتنے کنٹریز ہیں, کیونکہ انڈیا نے تو ہمیشہ ان سارے چھوٹے ممالک میں مسائل ہی پیدا کیے اور ہمیشہ انہوں نے مستی کی ہے اس خطے کے اندر. تو تاکہ یہ کہ انڈیا کو بھی تھوڑا سا کنٹرول میں رکھا جا سکے. آئی ہوپ کہ یہ چیزیں وقت کے ساتھ صحیح ہو جائیں. تو سر تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور بلکہ آج کافی زیادہ ہمیں ٹائم دیا, اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر کوئی نیا ٹاپک لے کے آئیں گے انشاءاللہ. سر. جاتے جاتے کوئی ایک میسج اگر آپ دینا چاہیں اپنی مسلم کمیونٹی کو. بیٹا مسلم کمیونٹی کو تو جو بھی میسج ہوگا بس وہ ہم ہی بھر سکتے ہیں. جیسے آپ نے ابھی کہا کہ ترکی اتنا بڑا ملک ہے, پاکستان اتنا بڑا ملک ہے, بنگلہ دیش ہو گیا, ایجپٹ ہو گیا, سیریا ہو گیا, ایران ہو گیا, عراق ہو گیا, یہ سب بڑے بڑے ملک ہیں. اسرائیل کے مقابلے میں تو بہت بڑے بڑے ملک ہیں. لیکن جو اس نے وہاں ظلم کے پہاڑ انہوں نے توڑے ہیں, مطلب ایٹ اے ٹائم 5 کے 6 ملکوں کے ساتھ اس نے پنگا لیا ہے. بالکل. اور ہم اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے, انٹرفیئر نہیں کر سکتے. بچے مر رہے ہیں, نسل کشی کر رہا ہے. بالکل. تو اگر آپ ڈیپ ڈاؤن تھوڑا سا اس کے اوپر ریسرچ کریں, تو اگین پھر وہی بات ریپیٹ کروں گا, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہم لوگ بہت زیادہ پیچھے ہیں. بالکل. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ہم لوگ بہت زیادہ پیچھے ہیں. ہر دور میں مسلمان کو جنگ کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے. گولڈا میئر نے بہت, اسرائیلی پرائم منسٹر تھی, اس نے بہت ہیوی ویپنری بائی کی یو ایس سے. ایون اسرائیل اس وقت اتنا فائنینشلی اسٹرانگ نہیں تھا, اور اس نے اعلان میں یہ کہا, جیسے ہمارے بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں ایک وقت پیاز اور روٹی کھانی پڑی تو ہم گزارا کر لیں گے, ایٹم بم ضرور بنائیں گے. دیکھیں نا, حقیقت ہے. بالکل.
ریولیوشنری اس نے وہ اس کا ویژن تھا جو اس نے ریئلائز کر لیا. روکھی سوکھی کہیں گے ایٹم بم میں Exactly. نعرہ لگا تھا. بالکل اسی طرح اس سے پہلے کی بات ہے گولڈن مائر نے کہا تھا کہ ہمیں ایک ٹائم کے کھانا کوئٹ بھی کرنا پڑا تو ہم نے اتنے ویپنس خریدے ہیں. لوگوں نے کرٹیسائز بھی کیا جو ان کی اپوزیشنس تھی, لیکن جب وہ جنگ عرب اسرائیل وار میں جب ہیوملیٹ کیا انہوں نے عربوں کو, اسرائیلیوں نے, ٹھیک ہے امریکن ان کی سپورٹر, لیکن آپ ان کی سولجرز کو اور ان کی ویپنری اور ان کی پریپریشنز کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. بالکل وہ بہت تگڑے ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو جس سائز کے ان کا وہ ہے ملک ہے اور آرمی اس حساب سے انہوں نے بڑی اچیومنٹ ہے ان کی. تو اس سے پوچھا گیا کہ بھائی وہ بڑا رائٹ ڈیسیجن ثابت ہوا کے ساتھ جب انہوں نے عربوں کو ڈیفیٹ کیا 68 میں. تو اس نے آگے سے کہا کہ انہوں نے کہا بھائی آپ نے اتنا یہ کیسے ویژن اتنا ویژن آپ کے پاس ہے اور آپ نے کیسے ڈیسائیڈ کیا. تو اس نے ایک امریکن جرنلسٹ تھا, اس کو اس نے انٹرویو دے کر کہا کہ یہ میں تمہیں پرائیویٹلی بتا رہی ہوں, تم نے اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا, کم از کم میری زندگی میں تو اس کو بالکل ڈسکلوز نہیں کرنا. اس نے کہا بتاؤ. اس نے سیکرٹ اس کا شیئر کیا, راز اپنا شیئر کیا. اس نے کہا جی کہ میں نے یہ مسلمانوں کو جو پیغمبر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اس کی لائف ہسٹری میں نے پڑھی, تو اس میں نے جو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا, جب انہوں نے انتقال کیا, تو ان کے گھر میں کفن دفن کا پراپر کوئی سامان نہیں تھا, لیکن ان کے گھر میں 11 تلواریں تھیں. جس سے مجھے یہ میسیج ملا کہ آپ نے اپنے آپ کو ہر وقت پریپیئر رکھنا ہے. بالکل وار کے پوائنٹ آف ویو سے. بالکل. تو میں نے وہ ویپنری خریدی اور ٹائم نے ثابت کیا کہ میرا ڈیسیجن ٹھیک تھا. بالکل. کہنے کا مطلب یہ کہ ہمیں اس ماڈرن وار فیئر میں اپنے آپ کو اکوپ کرنا پڑے گا. جدید ترین رکھنا ہے. اس وقت کا جدید ترین ہتھیار تلوار تھا, بالکل گھوڑا تھا. آج کا جدید ترین ہتھیار آپ کے پاس میزائل ہیں, آپ کے ایئر سپرمیسی ہے, ویپنری ہے. بالکل. تو یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. اس میں مسلمانوں کو ساروں کو پروگریس کرنا پڑے گا. بالکل. جس طرح الحمدللہ پاکستان نے پروگریس کیا ہے, اس طرح اور مسلمان ملکوں کو پروگریس کرنا پڑے گا. ترکی کو کرنا پڑے گا, اس کی بہت کیپیبلٹی ہے ترکی کی. بالکل. ایجپٹ کو کرنا پڑے گا, ایران, عراق, سعودیہ, ان سب کو کرنا پڑے گا. انہوں نے ٹیکنالوجی خریدی ہے اپنے پیسوں سے, بالکل. ٹیکنالوجی ڈیولپ نہیں کی انہوں نے. بالکل. المیہ یہ. تو یہ ایک سمپل سا پیغام ہے. سر بالکل آپ کی صحیح بات ہے کہ ہم اگر مار کھاتے تو ہمیشہ ٹیکنالوجی میں پیچھے ہونے کی وجہ سے کھاتے ہیں, اور ایسے ہی اگر اس برج کو ہم کور کر لیں تو میرے خیال سے مسلمانوں کو روکا نہیں جا سکتا کیونکہ, اور نہ پھر ان کو کسی غلط نظر سے دیکھا جا سکتا. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. سر تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو ناظرین آپ کو بھی بہت شکریہ کہ آپ ابھی تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں, اور ہماری ویڈیو کو کائنڈلی لائک کریں, اس کو شیئر کریں, اور ہمیں کومنٹس میں بتایا کریں کہ ہم اگلے کس ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.